ہم سب ہر روز سڑکیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کا ایک خاموش لیکن بہت اہم حصہ ہے نا؟ کام پر جانا ہو، چھٹیوں پر نکلنا ہو، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ جب ایک سڑک پرانی ہو جاتی ہے، جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کا کیا بنتا ہے؟ آج ہم اپنے اسی خاموش ساتھی کی ایک ایسی حیرت انگیز کہانی جاننے والے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہے، لیکن ہم اکثر اسے دیکھ نہیں پاتے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی جانے پہچانے مسئلے سے، یعنی ہمارا پرانا ہوتا انفراسٹرکچر۔ ارے یہ منظر تو ہم سب نے دیکھا ہے نا؟ سڑکیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تھک جاتی ہیں، بھاری ٹریفک کا بوجھ، موسم کی سختیاں، یہ سب ان پر اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ عام طور پر 10 سے 15 سالوں میں ہی ایک ہموار سڑک پر دراریں اور گڑھے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اس کی عمر پوری ہو رہی ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا اس پیمانے کا تصور کریں، ہر سال 3.2 ٹریلین میل کا سفر، یہ اتنا بڑا عدد ہے کہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ جب اتنے بڑے نیٹ ورک کی سڑکیں پرانی ہوتی ہیں تو یہ لاکھوں ٹن وزنی پرانا مواد آخر جاتا کہاں ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا ماحولیاتی مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہیں پر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن موڑ لیتی ہے۔ جسے ہم ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ایک زبردست حل نکلا۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، آپ کے خیال میں سب سے زیادہ ری سائیکل ہونے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ شاید کاغذ، یا پلاسٹک کی بوتلیں، یا پھر ہو سکتا ہے ایلومینیم کے کینز؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ ری سائیکل ہونے والی چیز خود سڑک ہے، یعنی ایسفالٹ۔ ہے نا حیران کن بات؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار تو واقعی ناقابل یقین ہیں۔ نیشنل ایسفالٹ پیومنٹ ایسوسی ایشن، جسے نیپا بھی کہتے ہیں، ان کے مطابق 99% سے زیادہ، جی ہاں 99% سے زیادہ پرانی ایسفالٹ کو دوبارہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو تقریباً پرفیکٹ ری سائیکلنگ ہے۔ سوچے ذرا، یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ کے گھر سے نکلنے والا تقریباً سارا کا سارا کچرا دوبارہ کسی قیمتی چیز میں بدل جائے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ ناپا کا یہ کہنا اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ انڈسٹری ری سائیکلنگ کے معاملے میں باقی سب سے کہیں آگے ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ اتنے بڑے پیمانے پر ری سائیکلنگ کا عمل ہے کیا؟ چلیں اس دلچسپ پروسیس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ یہ پورا عمل 4 سیدھے سادھے مراحل پر مشتمل ہے۔ یہ بالکل کسی ماہر شیف کی ریسیپی جیسا ہے۔ سب سے پہلے ملنگ کے ذریعے پرانی سطح کو بڑی احتیاط سے کھرچ کر اتارا جاتا ہے۔ پھر کرشنگ میں اس مواد کو چھوٹے، قابل استعمال ٹکڑوں میں توڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد مکسنگ کا مرحلہ آتا ہے، جہاں ان پرانے ٹکڑوں کو تھوڑے سے نئے مواد کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور آخر میں پیوونگ، یعنی اس نئے مکسچر سے ایک چمکدار، ہموار اور مضبوط سڑک بچھا دی جاتی ہے۔ انڈسٹری میں اس پرانے خرچے ہوئے مواد کو فضلہ یا کچرا نہیں سمجھا جاتا، بالکل نہیں۔ اسے ایک خاص نام دیا گیا ہے، ریکلیمڈ ایسفالٹ پیومنٹ، یا مختصراً ریپ۔ یہ نام ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی یہ کچرا نہیں بلکہ ایک قیمتی خام مال ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہے اس پورے عمل کا شاندار نتیجہ۔ پرانی سڑکیں ختم نہیں ہوتیں، وہ ایک نئی، مضبوط اور پہلے سے بہتر شکل میں دوبارہ جنم لیتی ہیں۔ یہ تصویر صرف سڑک کی تعمیر کی نہیں، بلکہ ایک پائیدار اور روشن مستقبل کی تعمیر کی کہانی سنا رہی ہے۔ تو یہ عمل کام کیسے کرتا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ایسفالٹ ری سائیکلنگ کے فائدے ہی فائدے ہیں، ہماری معیشت کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے۔ سب سے پہلے تو پیسے کی بات کرتے ہیں۔ صرف سال 2022 میں ری سائیکل شدہ ایسفالٹ کے استعمال سے $4.7 بلین کی بچت ہوئی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے ملک بھر میں درجنوں نئے اسکول، ہسپتال یا پل بنائے جا سکتے ہیں۔ اب ذرا ماحولیاتی فوائد پر نظر ڈالیں۔ ہم نے 93 ملین ٹن سے زیادہ نیا پتھر بچایا، مطلب ہم نے پہاڑوں کو اتنا کم کھودا۔ ہم نے لاکھوں ٹن قیمتی بائنڈر بچایا جو تیل سے بنتا ہے، اور سب سے اہم بات،
ہم نے لینڈ فلز کو کچرے کے پہاڑوں میں تبدیل ہونے سے بچایا۔ 68 ملین کیوبک گز جگہ اتنی ہوتی ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا فٹ بال اسٹیڈیم کئی بار اوپر تک بھرا جا سکتا ہے۔ اور یہ چارٹ تو سب کچھ خود ہی بتا رہا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ری سائیکل شدہ اسفالٹ بنانے میں بہت کم توانائی خرچ ہوتی ہے۔ اور تو اور آج کل وارم مکس اسفالٹ جیسی جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو اس عمل کو اور بھی ماحول دوست بنا دیتی ہیں، جس سے دھوئیں کا اخراج اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ری سائیکل شدہ سڑک اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے؟ تو جناب، تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ RAP والی سڑکیں نہ صرف نئی سڑکوں جیسی کارکردگی دکھاتی ہیں بلکہ کئی بار ان سے بہتر بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایک پرانے اچھی طرح سے سیزن کیے گئے کاسٹ آئرن پین کی طرح ہے جو نئے پین سے کہیں بہتر کام کرتا ہے۔ یہ انجینئرنگ کا ایک حقیقی کمال ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بہترین ہونے کے باوجود ہمیشہ بہتری کی گنجائش تو رہتی ہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں آگے کیا چیلنجز ہیں اور کیا نئے مواقع ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ انڈسٹری مسلسل جدت طرازی کر رہی ہے۔ ماہرین اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ ری سائیکل شدہ مواد کا استعمال کیسے اور بھی بڑھایا جائے، اس کی کارکردگی کو کیسے مزید بہتر بنایا جائے اور اس کے معاشی اور ماحولیاتی فوائد کا اور گہرائی سے تجزیہ کیسے کیا جائے۔ یہ ساری محنت ایک ہی مقصد کے لیے ہے کہ آنے والے کل کی سڑکیں آج سے بھی بہتر ہوں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری لیکن بہت گہرے سوال پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ ایسفالٹ ریسائکلنگ کی یہ کامیابی کی کہانی صرف سڑکوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے وسائل کو فضلے سے خزانے میں بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی سڑکوں کے لیے ایک مکمل سرکولر اکانومی یا گردشی معیشت بنا سکتے ہیں تو زندگی کے اور کون کون سے شعبے ہیں جہاں ہم اسی سوچ کو اپنا کر ایک زیادہ پائیدار اور بہتر دنیا کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔